ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام سامعین کرام، آج سے 29 سال پہلے پیر طریقت رہبر شریعت پروردۂ آغوش ولایت چشم و چراغ بارگاہ نبوت جناب پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف میں اجتماعی اعتکاف کا ایک نور کا پودا لگایا. عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے اس نور کے پودے کو پانی لگایا اور اس کی معاونت میں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد احمد قادری اپنے والد گرامی کی معاونت میں اسی جام کو اپنے کندھوں سے لگایا. بھر بھر نور کے وہ جام اس نور کے پودے کو پانی لگایا. بعد از بزرگان ڈھوڈا شریف القاسم ٹرسٹ کے ذمہ داران وہ جام بزرگوں نے ایک ایک کندھے پہ لٹکایا تھا. القاسم ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے دونوں کندھوں پہ وہ جام لٹکائے نظر آتے ہیں اور وہ جام بھر بھر کے اس شجر نور کو پانی لگا رہے ہیں. یہ بھی مبارک کے مستحق اس سے زیادہ مبارک کے مستحق ہیں وہ حضرات
جنہوں نے وہ نور کی نہر خشک ہونے نہیں دی، بزرگوں کے ہوتے بھی اس کو جاری و ساری رکھا، بزرگوں کے جانے کے بعد اس سے بھی کہیں زیادہ اس نہر کو ہریالی سے تبدیل رکھا۔ آج اس نہر کا پانی خشک نہیں ہوا، اس کا سرمایہ خشک نہیں ہوا۔ اس قوم اور ملت بزرگان ڈھوڈا شریف کے فیض پانے والے مریدین، معتقدین، محبین نے اپنا فرض ادا کر کے اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ القاسم ٹرسٹ نے 29 سال کے بعد پیر حیدر شاہ رحمت کا وہ رنگ دکھا کر اس قوم کو ثابت کر دکھایا کہ بزرگان ڈھوڈا شریف کا فیض جیسے 29 سال پہلے جاری تھا، کہیں اس سے بڑھ کر آج بھی جاری و ساری۔ اور اس کا یہ درخت لگ چکا، درخت اپنے شباب کو جا پہنچا، اب اس پہ پھل لگنے شروع ہو گئے۔ کہیں حفظ قرآن کا پھل لگا ہوا ہے، کہیں ناظرہ قرآن کا پھل لگا ہے، کہیں فقہ کا پھل لگا ہوا ہے، کہیں اصول حدیث، فن حدیث کا پھل نظر آتا ہے، کہیں تفسیر اور اصول تفسیر کا رنگ نظر آتا ہے۔ جس کا جو نصیب ہے، جام پلانے والے پلا رہے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں۔ اسی تسلسل کی ایک کڑی، اسی شجر نور کا ایک فیضان، اجتماعی اعتکاف کا ایک رنگ ہے۔ القاسم ٹرسٹ کے ذمہ داران نے اس نور کے درخت سے فیض دینے کے لیے کچھ علماء کا دن کو انتخاب کیا، کچھ بزرگوں کا رات کو انتخاب کیا، اور کچھ ممبران کا وہ گروپ لیول پہ انتخاب کیا۔ کوئی اللہ کی توحید کا جام پلا رہا ہے، کوئی عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھا رہا ہے، کوئی دین رسول کی فضیلت و برکات کی باتیں سمجھا رہا ہے، اور کوئی وضو و طہارت، غسل و فرائض کی باتیں سنا رہا ہے، کوئی ہماری عملی زندگی کو سنوار رہا ہے، کوئی ہماری دنیا کی تربیت کر رہا ہے، کوئی ہماری فکر آخرت اور رنگ آخرت میں رنگ رہا ہے، اور کوئی قرآن کی لوریاں سنا رہا ہے، کوئی نبی کی نعت کی صورت میں یہ جام ہنسی پلا رہا ہے۔ اسی رنگوں میں سے ایک رنگ جو انتظامیہ کی طرف سے میرے ذمہ لگا، وہ آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ جہاں ماں باپ کی تربیت ہے، وہاں اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ڈسکس ہونے چاہیے۔ جہاں حرام و حلال کی بات ہے، وہاں اس آنے والی نسل کو سنوارنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو اس عنوان پہ چند معروضات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی طلب اور اس کی التجائیں اور اس کی حسرتیں انبیاء کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ رقم ہے۔ اس اولاد جیسے میوے اور اس اعلیٰ ترین نعمت کی خواہش انبیاء نے بھی رکھی ہے، اولیاء نے بھی رکھی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی حسرت رکھنے والوں کی کہانیاں بیان کی ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے گھر کے صحن میں جلوہ گر ہیں، دوپہر کا وقت ہے، صحن میں ایک درخت لگا ہے،
दोपहر के वक्त आप उस साए में आके चंद घंटे सांस लेती हैं, ऊपर को देखती हैं, उस दरख्त के ऊपर एक घोंसला है, उस घोंसले में एक परिंदा है, दूर दराज से जाकर वो दाना दुनका खुराक लेकर आता है, अपने घोंसले में बैठकर वो अपने बच्चों के मुंह में मुंह डाल के उसको खुराक देता है। इत्तेफाक ऐसा है, हजरत हन्ना के घर में औलाद नहीं है। जिगर फटने लगा, दिल में उमंड आया और सर उठा के आसमां की तरफ देखा और कहने लगी, मालिक तूने परिंदों को तो साहिब औलाद किया है और कहीं अपनी बंदी को, अपनी बांधी को, अपनी नुकरानी को, मालिक कभी इसको भी साहिब औलाद करता। आज बंदे अपने बच्चों से प्यार करते नजर आते हैं, कहीं तेरी बंदी भी ये अपने बच्चों से प्यार करती। मालिक मैं तेरी बारगाह में नजर मानती हूँ, तू मुझे औलाद नरीना अता कर दे, मैं तेरे घर बैतुल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। वो दिल से निकली आह रब ने सुनी, जनाबे हन्ना हामिला हो गई। वक्त गुजरता रहा, हमल का वक्त करीब पहुंचा, जनाबे इमरान वफात पा गए और जब उनके घर में बच्चे ने जन्म दिया तो वो बच्चा बेटी की सूरत में पैदा हुआ। हजरत हन्ना ने सर उठा के मौला की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मालिक मैंने तो दुआ की थी कि मालिक मुझे बेटा अता कर दे, तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। मालिक ये तो बेटी पैदा हुई है, अब कैसे इसको वक्फ करूं, तेरे घर की खिदमत के लिए कैसे छोड़ूं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया मेरी बंदी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लैसा ज़करु कल उन्सा, फरमाया ये बेटी ऐसी है जिसका नाम हमने जनाबे मरियम रखा है और ये बेटी बेटों से भी कहीं अफजल वाला है, इस जैसे तो बेटे ही नहीं हैं। फरमाया कोई बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से उसकी तसल्ली हो गई। जनाबे हन्ना ने अपनी बेटी को जब वो शऊर की ज़िंदगी को पहुँची, काम करने की हालत को पहुँची, अपनी बेटी को साथ लिया, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बैतुल मुकद्दस की खिदमत में छोड़ा। और वहाँ इत्तेफाक ऐसा था, बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए सारे मर्द हजरात ही जिम्मेदार थे, कोई खातून न थी। मसला पैदा हो गया, अब खातून खिदमत करने के लिए आई, इसका पर्दे का एहतमाम भी करना है, इसका सुबह शाम का खाने पीने का इंतज़ाम भी करना है, रहन सहन भी अलग रखना है, क्या किया जाए। आखिर कुर्रा अंदाज़ी हुई, कुर्रा अंदाज़ी के नतीजे में जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जनाबे ज़करिया हज़रत मरियम के खालू लगते थे, रिश्ते में खालू थे, महरम भी साथ हो गया, ये मामला चलना शुरू हो गया। एक कमरा जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अलर्ट हो गया, वो उसमें रहना शुरू कर दिया, ज़िक्र फ़िक्र करती, अल्लाह की तस्बीहात करती, रब को राज़ी करती, चिल्ला करती और अपने फ़राइज़े सफ़ाई सुथराई बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के अंजाम देने लगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामूल था, सुबह भी खाना पेश फरमाते, शाम भी खाना पेश फरमाते, और जब कहीं आना जाना होता तो उस कमरे को लाक लगा के जाते कि खातून ज़ात है, औरत ज़ात है, कोई दूसरा तीसरा आदमी उधर जाने की कोशिश ही ना करे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन, आपने काम जाना था, एक टाइम का खाना पेश किया, अपने काम काज को चले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ उनको वापस आने में देर हो गई, लेट हो गई, बड़ी फिक्र से आए। जब वापस आए, लाक खोला, दरवाज़ा खोला, अंदर गए, जाके देखा जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसम फल रखे थे। जनाबे ज़करिया कहने लगे, काला या मरियम अन्ना लके हादा, मरियम ये किधर से आ गया। उन्होंने कहा, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से आया है, मेरा रब जिसे चाहे बेहिसाब अता कर देता है। जब जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखी कि जनाबे मरियम के पास बेमौसम फल
بغیر کسی ذرائع کے آئے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا جناب زکریا کی بھی اولاد نہ تھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ جہاں اللہ نے جناب مریم کو بے موسم پھل دیے تھے، وہاں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک تو جناب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے اس بندہ زکریا کو بھی شجر کی زندگی کے شجر میں جب عمر بیت گئی، اب وہ پھل لگنے کا موسم نہیں ہے، آپ کی عمر تقریباً 99 سال یا 120 سال ہو چکی تھی، ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، جسم کانپنے لگا، کمزوری کا عالم تھا، اولاد کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ لیکن جب جناب مریم کے گھر میں جناب زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے تو امید لگ گئی اور دل سے آہ نکلی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، مولا اگر تو جناب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو جناب زکریا کو بھی اپنی رحمت سے اولاد عطا کر سکتا۔ ہنالک دعا زکریا، وہ اسی محراب میں اسی کمرے میں کھڑے ہو کے جب دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے واپس جواب آیا، نادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی زکریا علیہ السلام اسی مقام پہ اسی جگہ پہ دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، فرشتوں نے ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اے زکریا، تیرا رب کہتا ہے کہ میں نے تجھے بیٹا یحییٰ کی بشارت سنا دی۔ تو پتہ یہ چلا اولاد کی حسرت، اولاد کی دعائیں، یہ نظریں اور یہ منتیں ماننا انبیاء کی سنت ہے، یہ مسنون ہے۔ اور ایک بات، آپ دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھونڈا شریف کے اتنے بڑے آستانے پہ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک مسئلے اور عقیدے کا مسئلہ بتا کے میں بات آگے چلاتا ہوں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کہاں مانگی تھی؟ توجہ سے سننا، اس جگہ پہ جہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا آپ ذکر کرتی تھیں، فکر کرتی تھیں، تسبیح پڑھتی تھیں، مصلی ڈالتی تھیں، رب کو راضی کرتی تھیں، اسی جگہ پہ بے موسم پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر جناب زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے دعا ختم ہونے سے پہلے قبول فرما کے نرینہ اولاد کی بشارت سنائی۔ لوگ کہتے ہیں یار درباروں پہ لینے کیا جاتے ہو، کیا ملتا ہے، گھر میں دعا مانگ لو، رب تو ہر جگہ سنتا ہے۔ میں قرآن کی دلیل سے یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، خدا ہر جگہ پہ سنتا ہے، گھر میں بھی سنتا ہے، مسجد میں بھی سنتا ہے، جنگل میں بھی سنتا ہے، آبادی میں بھی سنتا ہے، ویرانے میں بھی سنتا ہے، جلوت میں بھی سنتا ہے، خلوت میں بھی سنتا ہے، گناہگار کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، رب ہر حال میں ہر جگہ پہ ہر وقت سنتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، اللہ کا نبی ہے، جناب زکریا ان کا نام ہے، اللہ کی بندی جناب مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگ کے یہ مسئلہ بتا دیا، فرمایا سنتا ہر جگہ پہ ہے، پر جتنی جلدی وہ اپنے بندوں کے نیکوں کے پاس سنتا اتنی جلدی اور کہیں بھی نہیں سنتا۔ قرآن گواہ ہے، فرمایا ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی تک چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا، فرشتوں نے پہلے بشارت سنا دی، اللہ نے نرینہ اولاد تمہارے حق میں قبول کر دی ہے۔ ڈوڈا شریف کے آستانے پہ آنے والوں، جہاں پیر گل پیر رحمت اللہ علیہ نے چلے کیے ہیں، جہاں پیر میر سید میر نے چلے کیے ہیں، جہاں پیر محمد شفیع نے ذکر و فکر کیا ہے، جہاں پیر محمد غلام حیدر صاحب نے جہاں سجدے کیے ہیں، جہاں پیر محمد احمد نے رب کے نام کے چرچے کیے ہیں، دن رات محنتیں کی ہیں، ذکر و فکر کی زندگی گزاری ہے، رات کو قیام کیا ہے، دن کو تبلیغ کی ہے، اسی آستانے پہ آ کر اگر آج کوئی صحیح العقیدہ یہاں اس نسبت سے آ کر دعا مانگتا ہے، میرا ایمان ہے، قرآن کا دامن پکڑ کے کہتا ہوں، ایمان مضبوط ہو، عقیدہ صحیح ہو، دعا دل سے مانگنا مریدوں کا کام ہے، جھولیاں بھر دینا مولا۔ لہذا یہ نہ بدعت ہے نا
شرک ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بندی کے حجرے میں کھڑے ہو کے اولاد کی دعا مانگی، رب نے جھولیاں آباد کر دی۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو بے اولاد بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کی برکات کا صدقہ، آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کے فیضان کا صدقہ، اگر کوئی بے اولاد ہے، جھولی خالی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن پہ یقین رکھ کے، بزرگان ڈھوڈا شریف کا دامن پکڑ کے، ان تاکراتوں میں رب کی بارگاہ میں التجا کرو، رمضان بعد میں ختم ہوگا، اللہ دل میں وہ سکون پہلے عطا کرے۔ اولاد کی امیدیں رکھنا، حسرتیں رکھنا، یہ نظریں ماننا، یہ دعائیں کرنا، یہ مسنون ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اب رہ گیا اولاد کے حقوق کیا ہیں، لمبا چیپٹر ہے، میں اپنے ٹائم کے اندر جتنی مناسب ہوگا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ غور سے سننا، یاد رکھنا، اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا حق اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ عرب کا بہت بڑا دانشور ابو الاسود الدولی، انہوں نے ایک دن اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہنے لگے، میرے بیٹو انی احسنت لکم صغارا و کبارا و قبل ان تولد، کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، میں نے تمہارے بچپن میں بھی تم پر احسان کیا، تمہاری جوانی میں بھی تم پر احسان کیا، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان کیا۔ بچے بول پڑے، کہنے لگے بابا جان یہ بات سمجھ آتی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تم نے ہمیں پالا ہے، آپ کا احسان ہے، ہم بڑے ہوئے، آپ نے تربیت کی ہے، ہمارے فرائض پورے کیے ہیں، آپ نے احسان کیا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ نے پہلے احسان کیا تھا۔ جناب ابو الاسود الدولی نے جواب دیا، فرمایا بیٹا ہاں میں نے پہلے بھی احسان کیا، وہ احسان یہ کیا کہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، اور شاعر کی زیادہ توجہ، زیادہ رجحان حسن کی طرف ہوتا ہے، لیکن میں حسن کو پسند تو کرتا تھا، حسن میری خواہش تو تھی، میری من کی مراد تو تھی، دل تو چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تمہاری ماؤں کا انتخاب کیا تو میں نے حسن کے نام پہ تلاش نہیں کیا، بلکہ میں نے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا اگر وہ میری اولاد کی مائیں بنیں تو میری اولاد کے لیے کہیں گالی نہ بن جائے، عیب نہ بنے۔ میری اولاد کی ماں جو ہو وہ صرف چہرے کا حسن نہ رکھتی ہو بلکہ وہ من کا حسن رکھتی ہو۔ میں نے ظاہری حسن کو نہیں دیکھا، جمال کو نہیں دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، باقی ساری چمکداری کو نہیں دیکھا، اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کیا، ذبح کر کے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے لیے عرب کی اور عراق کی وہ عورتیں اور وہ مائیں چن کے لایا ہوں جو تمہاری عزت کی بھی ضامن ہیں، تمہاری حیات کی بھی ضامن۔ تو فرمانے لگے میں نے تمہارے لیے اچھی عورت کا، اچھی ماؤں کا انتخاب کیا، یہ میرا تم پر تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے احسان ہے۔ پتہ یہ چلا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو اچھی مائیں عطا کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے سے بچے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا المرء الحسناء فی منبت السوء، میرے نبی نے فرمایا گندے گھر میں، بدترین گھر میں، بے تربیت گھر میں پرورش پانے والی وہ حسین عورت حسن و جمال تو رکھتی ہو پر گھر کا کلچر اچھا نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا ایسے رشتے سے پرہیز کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ گھر میں تمہارے آ جائے، تمہاری اولاد کی وہ ماں بن جائے، جب تمہاری اولاد کی تربیت کرے گی تو مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، وہ گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے سے بچنا، ظاہری حسن کو نہیں دیکھنا، حقیقی حسن و سیرت و کردار کو دیکھنا۔
آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار تھا، اپنے زمانہ خلافت میں آپ گشت کرتے تھے، لوگوں کا خبر گیری کرتے تھے۔ آپ ایک دن باہر نکلے، چلتے چلتے ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا، گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال لو، دودھ بڑھ جائے گا، قیمت بڑھ جائے گی، ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ بیٹی کہنے لگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے امی جان، امیر المومنین نے روک رکھا ہے کہ کوئی شخص بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہنے لگی بیٹی کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ بیٹی بولی امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا پر رب العالمین تو دیکھ رہا۔ جب یہ بات فاروق اعظم نے دیوار کے پیچھے سنی، دل میں محبت پیدا ہو گئی، کہنے لگے یہ بیٹی ایسی بیٹی نہیں ہے، یہ بڑی خاص بیٹی ہے۔ آپ نے کل جا کر ان کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں اپنے بیٹے جناب عاصم کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتہ مجھے دے۔ رشتہ طے ہو گیا، جناب عاصم اس سے نکاح کر بیٹھے اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی سے ایک بیٹا جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے دنیا یاد کرتے۔ مائیں اچھی ہوں اولاد اچھی ہوتی ہے، مائیں پرہیزگار ہوں بیٹے وقت کے کلندر پیدا ہوتے ہیں، اگر مائیں نیک صالح ہوں تو بیٹے عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا خیال یہ رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک صالح اچھے کردار کی اچھی تربیت کی ماں عطا کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ باربع، میرے نبی نے فرمایا عورت سے 4 وجہ سے نکاح ہوتا ہے، لمالہا وحسنہا وحسبہا ولدینہا فظفر لذات الدین۔ میرے نبی نے فرمایا عورتوں سے یا اس کے مال دولت کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، یا اس کے خاندان حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، یا نمبر 4 دین کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امت کے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھ لو، میں محمد تمہیں آرڈر کرتا ہوں فظفر بذات الدین، اگر نکاح کرنا ہو نہ مال دیکھنا ہے، نہ حسن و جمال دیکھنا ہے، نہ حسب و نسب دیکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے تو محمد عربی کا دین۔ جس بچی کا رشتہ لینا ہے، اور جس بچی کا رشتہ لینا ہے، جس کو بہو بنا کے گھر میں لانا ہے یا جس کو بیوی بنا کے گھر میں لانا ہے، دیکھو اس کے اندر دین ہے یا نہیں، شریعت ہے یا نہیں ہے، اللہ رسول کی فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے فرمایا یہ اولاد کے حقوق میں سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی اچھی ماؤں کا انتظام کیا جائے۔ یہاں اس حدیث پر دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں۔ آج کا ہمارا معاشرہ، آج کی ہماری دنیا، آج کا ہمارا کلچر کہاں تک جا پہنچا ہے، کتنا پسپائی کا شکار ہے، ہم کہاں کے تھے اور کہاں جا پہنچے۔ میرے نبی نے ہمیں کیا بتایا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہماری نظر یا بنگلے پہ ہوتی ہے، یا کار پہ ہوتی ہے، یا کوٹھی پہ ہوتی ہے، یا جائیداد پہ ہوتی ہے، یا ظاہری حسن و جمال پہ ہوتی ہے، یا اعلیٰ خاندان اور نسل پہ ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، تسبیح ہے، ذکر فکر ہے یا نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لہذا یاد رکھ لو اگر ہم اس کے مال کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن، آج شادی ہو رہی ہے، 8 دن کے بعد افراتفری ہے، اور 8 دن کے بعد طلاقوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم نے مال دیکھ کے رشتہ کرنا ہے تو عزت نہیں مل سکتی، حسن دیکھ کے رشتہ کرنا ہے عزت نہیں مل سکتی، اگر حسب و نسب خاندان صرف دیکھنا ہے تو عزت نہیں مل سکتی، اگر عزت مل سکتی ہے تو محمد عربی کے دین میں مل سکتی ہے، شریعت محمدی میں مل سکتی ہے۔ اس لیے دوسری بات بڑے دل سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے میری بات سننا، ہمارے ہاں بہت بڑا برا کلچر ہے۔ آج کل بیٹیاں بالغ ہو رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں 13 سال 14 سال 15 سال سے، اور ہم رشتہ کب ڈھونڈتے ہیں؟
میری بات پہ ناراض نہ ہونا، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ میری بات سننا، دل کے دروازے کو، کھڑکی کو کھڑکانا چاہتا ہوں، دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے ظلم کیا کما رکھا ہے، ہم دین سے کتنی دور ہو چکے ہیں، ہمیں دین کی قربت کی کتنی ضرورت ہے۔ آج کا یہ اجتماعی اعتکاف ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہمیں دین سے دور نہیں جانا، ہمیں دین کے قریب آنا ہے، شریعت سے باغی نہیں ہونا، شریعت سے محبت کرنی ہے، قرآن کو چھوڑ کے اس کو روشن دان میں نہیں سجا کے رکھنا، بلکہ قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگانا ہے، اس کی تعلیمات حاصل کرنی ہے، حدیث رسول پڑھنی ہے، سیرت و کردار مصطفیٰ کو اپنانا ہے۔ آج اس دعوت فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں بالغ ہو رہی ہے، 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی، ہم رشتہ کب ڈھونڈتے ہیں؟ 25 سال کے بعد۔ پھر ہم نے کوٹھی دیکھنی، بنگلہ دیکھنا، بیرون ملک کی ہم نے سب کچھ دیکھنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 10 سال ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جاتے ہیں، عمر پہنچی جا 35 سال پہ۔ جس بیٹی کی عمر 35 سال کو جا پہنچے اور لے جانے والا جب لے جاتا ہے تو پھر وہ تیسرے دن افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ میں ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر جوان کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ وہ زمانہ بھی ہم نے سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا، سفید ریش لوگ بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے تو وہ دیکھا ہے جس کے گھر میں بیٹی جمع ہوتی تھی وہ لوگ حج چھوڑ دیتے تھے، بیٹی کا رشتہ پہلے کرتے تھے، عمرہ چھوڑ دیتے تھے، رشتہ پہلے کرتے تھے، اور باقی سارے معاملات چھوڑ دیتے تھے، رشتہ پہلے کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اگر کوئی امام مسجد ہوتا وہ امام دیتا، کہتا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میری امامت بھی جائز نہیں ہے، میرے گھر کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، جب تک میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے اس کو اپنے گھر سے اٹھا نہیں دیتا اور کسی کے سپرد نہیں کر دیتا، اس وقت تک میں معاملات باقی نہیں کروں گا۔ حج پیچھے چھوڑ دیتے، عمرہ پیچھے چھوڑ دیتے، تہجدیں پیچھے چھوڑ دیتے، چلے پیچھے چھوڑ دیتے، تبلیغیں پیچھے چھوڑ دیتے، اور پہلے اپنی بیٹی کا فریضہ ادا کرتے، بر وقت اس کا نکاح کرتے، اچھا ور پیدا کرتے، اور اس کو اپنے گھر میں سپرد کرتے۔ سپرد کر کے سکون آتا، وہ مصلی امامت پہ بھی کھڑے ہوتے، حج عمرے کی تیاری کرتے۔ آج حج ہر آدمی کر رہا ہے، عمرہ ہر روز دنیا کرتی ہے، اور ہر جمعہ کعبے اور مدینے میں پڑھنے کی خواہشیں ہم رکھتے ہیں، اعتکاف کرنے کے ہم ہی بڑے خواہش مند ہیں، تسبیح خواں ہم ہیں، دستار ہمارے سر پہ ہے، ٹوپی ہم پہنتے ہیں۔ آج پیر کا گھر دیکھو یا مولوی کا گھر دیکھو، عوام الناس کا گھر دیکھو، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی حیا اور شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، ان کی عزت کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ میں درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے نام پر باقی ساری باتیں بعد میں کرنا، تسبیحاں بعد میں پڑھنا، ذکر بعد میں کرنا، فکر بعد میں کرنا، چلے بعد میں لگانا، عمرے بعد میں کرنا، حج بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنی جوان بیٹی کا سوچیں، سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کا سوچیں۔ اچھی تربیت یافتہ ان کو بیٹی مہیا کریں، اور بیٹی کو اچھا ور نصیب کریں، اور اپنا دامن صاف کریں، سر سے بدن اٹھائیں، اللہ کے سامنے بھی سرخ رو ہوں، اللہ کے رسول کے سامنے بھی سرخ رو ہوں، اور پھر اپنی بیٹی اور بیٹے کے سامنے بھی سرخ رو ہوں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے، میری بات سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، ممبر رسول کی ذمہ داری ہے۔ آج علماؤں کی زبانیں بند ہو گئی، پیروں کی زبانیں بند ہو گئی، صاحبان ممبران کی زبانیں بند ہو گئی، عوام کو بتانے کے لیے کوئی خواہش مند نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جب ہم لوگ چپ ہو گئے، مولوی چپ ہو گئے، علماء چپ ہو گئے، مبلغین چپ ہو گئے، ان کی کلمات حق کی زبانیں بند ہو گئی، تو پھر معاشرے کو سنبھالے گا کون؟ دین سکھائے گا کون؟ یہ اجڑی امت کو بسائے گا کون؟ پھر سے عزتوں کا تحفظ کرے گا کون؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا کے بندو، ہماری ذمہ داری ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھے، ہر بھائی اپنی بہن کا خیال رکھے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے۔ میں بڑی امید کرتا ہوں اجتماعی اعتکاف کا فیضان میں یہ بات شامل ہوگی۔ ہم جب اعتکاف سے چل کے جائیں گے، اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے کہ میری بیٹی کا مشورہ ہے، میری بیٹی کی ضرورت ہے، وقت آ چکا ہے، غفلت بڑی کی ہے، اب غفلت کا وقت نہیں رہا، بلکہ تو نے بھی چلنا ہے، میں نے بھی چلنا ہے، چل کے اس کا رشتہ کرنا ہے، پھر تیرا دامن بھی پاک ہوگا، میرا دامن بھی پاک ہوگا۔ اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ آپ اس کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کریں۔
اور دوسرا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو حکم یہ ہے سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ اکبر کی آواز جانی چاہیے، جس کو ہم اذان کہتے ہیں۔ اذان دینا بچے کے کان میں مسنون ہے، سنت ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، علماء نے اس سے پہلے بھی ایک بات لکھی، میں پہلے وہ گزارش کر دیتا ہوں۔ حکم یہ ہے، علماء نے کہا کوشش کرے جس ماحول میں بچہ پیدا ہو، وہ ہسپتال میں ہو، وہ گھر میں ہو، موجود موقع پہ جو دائیاں ہوں، جو خواتین ہوں، ان سے کہہ دینا چاہیے جب بچہ پیدا ہو تو کوشش یہ کرنی ہے کوئی خاتون آواز نہ نکالے، کوئی دوسری تیسری بات مبارکباد تک بھی اس بچے کے کان میں آواز نہیں جانی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں جانی چاہیے۔ پہلا حق جمنے کے بعد، پیدائش کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ حکم یہ ہے اذان پڑھنے والا باوضو ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو، بچے کو اٹھا کے پہلے اس کا دایاں کان، پھر اس کا بایاں کان، دایاں کان میں نماز والی اذان پڑھی جائے اور بایاں کان میں تکبیر پڑھی جائے، تو یہ بچے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور ماہرین نے لکھا ہے کہ جب بچے کے کان میں یہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی آواز جائے گی تو بچہ بے شک اس وقت سمجھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے دل میں اور اس کی طبیعت و فطرت میں یہ بات اثر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس بات کو اپنے اندر فطرت کا حصہ سمجھتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے کردار میں اللہ کے عشق کی خوشبو آتی ہے، محمد رسول کی غلامی کی خوشبو آتی ہے۔ اگر اس بچے کے اگر ہمارے معاشرے میں ایسا تو ہے، بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ مبارکیں دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مولوی اور پیر دور سے اٹھا کے لاتے ہیں، کان میں اذان کہلواتے ہیں۔ کہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے تو رنگ اڑ جاتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے میں سنا چکا ہوں، جناب مریم پیدا ہوئی، اللہ نے فرمایا ہے تو بیٹی پر بیٹے اس جیسے نہیں ہیں، کوئی بھی بیٹیاں بھی بیٹوں سے افضل ہوتی ہیں، تو اس لیے بیٹی کی پیدائش پہ گھبرانا نہیں ہے۔ ایک عرب میں وہ زمانہ تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کے گھر میں ماتم ہوتا، لوگ تعزیت کرنے کے لیے جاتے، 40 دن تک وہ لوگ شرم کے مارے باہر نہیں آتے تھے، قوم کے سامنے نہیں آتے تھے، کہتے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو اٹھا کے زندہ درگور کر آتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ آج زمانہ واپس پلٹ آیا ہے، آج الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے اور آج سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ لوگ پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو اس کا قتل عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پہلے ہی وقت سے پہلے وہ حمل گرا دیتے ہیں، بچی کا قتل عام کرتے ہیں۔ خدا کے بندوں، پیدا کرنے والا میرا رب ہے، وہ چاہے تو بیٹا دے دے، چاہے تو بیٹی دے دے۔ جس کو وہ بیٹا دینا چاہتا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اگر وہ بیٹی دے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے بیٹے بھی قبول کیے ہیں، میرے نبی نے بیٹیاں بھی قبول کی ہیں، بلکہ میرے نبی کی سیرت دیکھیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے نبی کے پاس چل کے آتی، میرے نبی اپنے مسند رسالت سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور ہاتھ پہ بوسہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹی فاطمہ تو میری بیٹی ہے، تو ادھر نہیں بیٹھنا، آ میری مسند رسالت پہ بیٹھ جا۔ اگر میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر جاتے تو جناب فاطمہ کھڑی ہو جاتی، میرے نبی کا ماتھا بھی چومتی، ہاتھ بھی چومتی اور اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بٹھاتی۔ اور خدا کے بندوں، جس نبی کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، جس کی سیرت کی باتیں کرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی روحانیت اور جس کی شریعت کا دم بھرتے ہیں، جس کے تن سے اور جس کی روحانیت سے ہمارے من میں ایمان جیسی دولت ہے، اگر ہم نے صرف دعویٰ کیا، زبان سے تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، جب کردار کی باری آئے، عمل کی باری آئے تو پھر بیٹا اچھا لگتا ہے، بیٹی اچھی نہیں لگتی۔ میں دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، بیٹے کو بھی دل سے قبول کرو، بیٹی کو بھی دل سے قبول کرو۔ میرا خیال ہے میرا وقت قریب ہو چکا ہے، آخری
بات کرنا چاہتا ہوں حقوق اولاد، بڑے لمبے چوڑا چیپٹر ہے، یہ اتنی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، اس سے میں اگلے سارے معاملات چھوڑ کر عقیقے کا مسئلہ ہے، ختنے کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد بچے کے نام کا مسئلہ ہے، اور باقی معاملات کا مسئلہ ہے۔ ایک بات آخر پہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں یہ سارے معاملات کرنے ہیں اس کے ساتھ بہت بڑا حق یہ ہے اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ میرے نبی نے خود فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم بثلاث خصال، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون سی؟ فرمایا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کیا خیال ہے نبی کی محبت کیسے آئے گی؟ گھر میں نبی کی شان بیان ہو، مصطفیٰ کا میلاد ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کی مجلس ہو۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم سوموار والے دن گھر میں دستر لگا لیا کرو، دسترخوان لگا کے کھانے پہ بچوں کو اکٹھا کر لیا کرو، بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہہ دیا کرو بیٹا کھانا بعد میں کہتے ہیں، پہلے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار کی ذات پہ درود پڑھیں۔ کم از کم ہر سوموار کے دن 10 منٹ کی 15 منٹ کی محفل کر لیں، ان بچوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ وہ اللہ کا نبی کتنا عزت والا ہے جس کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں خدا کے بندو اہل بیت کے فضائل موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں، عظمتیں موجود ہیں۔ کبھی کبھار اپنے بچوں کو ناول لے کر، اس سے کہانیاں لے کر، قصے کی کتابیں چھین کر، سیڈیاں اور گانے کے کارڈ چھین کر کبھی ان بچوں کو اللہ کے نبی کے اہل بیت کے واقعات سنائیں، خواتین مصطفیٰ کی باتیں سنائیں، ازواج النبی کی باتیں سنائیں، سیدہ زہرا کی سیرت سنائیں، خدیجۃ الکبریٰ کے واقعات سنائیں، ان کی محبت اور سیرت کی باتیں سنائیں، کمی ہمارے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو تلاوت قرآن سکھاؤ، تلاوت قرآن سکھاؤ۔ یہ بہت بڑا مرکز ہے، آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، آپ لوگوں کا پیر خانہ ہے، اتنا بڑا آستانہ ہے، یہاں دین کا علم پڑھایا جا رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچے داخل کرائے ہوئے ہیں، یہاں بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کے حقوق میں سے حق بھی ادا ہو رہا ہے اور نبی کے دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لیں آخری جملے میری تقریر کے یہ ہیں، یہ اولاد کے حقوق، ان کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا حق ہے، دونوں کا فرض ہے، دونوں توجہ کریں۔ جہاں باپ کرتا ہے، باپ سے کہیں زیادہ ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، یاد رکھ لیں۔ اور جس کی ماں تگ و دو کرتی ہے، بچوں کی تربیت کی کوشش کرتی ہے، وہ بچے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر میدان کرب و بلا میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس ریگستان میں کھڑا ہے امام حسین ابن علی، تو سیدہ زہرا کے خون کا صدقہ ہے اور ان کے دودھ اور تربیت کی طاقت ہے کہ انہوں نے باطل کے سامنے امام حسین کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ اس کے پیچھے تربیت کا رول ہے۔ اس کو بھی کسی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، باطل سے ٹکرا کے بتانا ہے۔ حق گو ہے وہ شخص جو ظالم کا کرے بال پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہہ دے تو ظالم ہے میں مظلوم ہوں، تیرے سے حق اپنا لے کر رہوں گا۔ مہربانی جزاک اللہ۔ یاد رکھ لے اگر ماں بی بی راستی ہوئے تو بابا فرید الدین گنجے شکر پیدا ہوتا ہے، اگر ماں ام الخیر ہوئے تو بیٹا جناب عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو اگر ماؤں کا کردار اچھا ہو تو یاد رکھ لو بیٹے وقت کے کلندر اور شاہکار پیدا ہوتے ہیں۔ آخری بات بتانا چاہتا ہوں، امام شافعی علیہ رحمت کا واقعہ پڑھیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کو آپ کی ماں نے مکے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک کی طرف روانہ کیا۔ غربت کا زمانہ تھا، آپ کی ماں کے پاس صرف زندگی کی جمع پونجی میں صرف 2 یمنی چادریں تھیں۔ بیوہ خاتون تھی امام شافعی کی ماں،
बेवा खतून थी, बेटे को पढ़ाने का शौक हुआ, 2 चादरें देकर भेजा। फरमाया बेटा इन दोनों चादरों को बेच के अपना गुजर बसर करना, इल्म हासिल करना, दीन ने मोहम्मद का नूर लेकर वापस आना। बेटा चल पड़ा, मदीने आ गया, और जब मदीना मुनव्वरा में आया, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा, दीन सीखा, हदीस सीखी, इल्म सीखा। अरसा दराज गुजर गया। जब वो इल्म हदीस का चैप्टर मुकम्मल कर बैठे तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काफ़ी अरसा हो गया बूढ़ी माँ को छोड़ के आया था, मेरी माँ तो मेरे राह तकती होगी ना, मेरी माँ तो मुझे याद करती होगी, उसकी तो आंखें तरस गई होगी, कहीं शाफी बेटा आए उसका दीदार तो कर लूँ। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। अब ये फरीदा पूरा हो गया, माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वापस लौटना चाहता हूँ। जब वापस जाने लगे, इतना अरसा लगाया था, वहाँ लोग इमाम शाफी को मिलते थे, देखते थे, मोहब्बत करते थे, और वो लोग बड़े कदरदान थे। जिस तरह ढोडा शरीफ के मुरीदीन कदरदान हैं, वो लोग बच्चों से प्यार करते, तालिब इल्म से प्यार करते। इमाम शाफी जब वापस जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा, किसी ने ऊँट दिया, किसी ने उसको लाद के सामान दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने जवाहरात दिए, किसी ने उनको सिक्के दिए, किसी ने दिनार दिए, किसी ने दिरहम दिया। बड़ी शान और शौकत के साथ इमाम शाफी ऊँटों की कतार लेकर सामान से लदे हुए, पैसों से लदे हुए, सरमाए से लदे हुए, और वो जवाहरात से लदे हुए, वो पूरी आबो ताब के साथ, इज्जत आबरू के साथ इमाम शाफी मदीना से चले, मक्का जा पहुँचे। आप फरमाते हैं जब मैं मक्के के करीब पहुँचा ना, जो जो मंजिल करीब आती गई, मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। दिल में एक ख्याल जाए, दूसरा आए, न जाने मेरी माँ का क्या हाल होगा, न जाने मेरी माँ मुझे किस आलम में मिलतेगी, और क्या न जाने मेरी माँ के दिल में कितनी मोहब्बत होगी, न जाने मेरी माँ कितनी तड़पती होगी। फरमाते ये सारा ख्याल दिल में है। मैं करीब होता जा रहा हूँ, करीब होता जा रहा हूँ, दिल की दुनिया आबाद होती जा रही है। चलते 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 जब मदीने की मक्के के करीब पहुँचा, मैंने जाकर देखा मक्के के शहर से बाहर मेरी माँ और मेरी खाला और 10 और ख़वातीन बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा ना, मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार में खड़ी है। कहते हैं मैंने ऊँट से फौरन छलांग मारी और नीचे उतरा, जाके माँ के कदमों पे सर रखा, कदमों को बोसा दिया, कदमों को बोसा दिया। जब मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा, हाथ रखते ही सारे जिस्म पे हाथ फेरा और मुझे चूमा और चूम के सर उठाया। मैं अपनी माँ के चेहरे का दीदार किया, हज अकबर का सवाब पाया। इधर हुआ मुझे मेरी खाला ने प्यार दिया, और जब खाला ने प्यार दिया इतनी देर में मेरी वो बूढ़ी माँ असुरदा होकर रेत के टीले पे साइड पे बैठ गई। कहते मैंने उस माँ के चेहरे पे देखा, मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ। मैंने कहा अम्मी खैर तो है, असुरदा क्यों हुई है? बेटा तकबील दीन करके आया है, इल्म पढ़ के आया है, शान व शौकत के साथ आया है, इतने अरसे के बाद बेटे से मुलाकात हुई है, अम्मी आप रो रही हैं और असुरदा हो रही है, वजह क्या है? माँ बोल उठी, कहने लगी बेटा मैं तो तुझे दीन पढ़ाने के लिए भेजा था, मैंने दुनिया कमाने के लिए तो नहीं भेजा था। तुम तो इतने ऊँटों की कतारें लेकर आए हो, सामान से लदा ये काफिला लेकर आए हो, मुझे तो लगता है कि दुनिया ही कमाने गए थे। मैं दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो आपको मोहम्मद अरबी के दीन का नूर लेने के लिए भेजा था। इमाम शाफी कहने लगे अम्मी आप बताएं क्या हुक्म है? कहने लगी ये सारे का सारा सदका कर दो। इमाम शाफी वहाँ खड़े होकर ऐलान किया, मक्के के गरीब हो आ जाओ, जिसको पैसों की ज़रूरत है वो पैसे ले जाए, जिसको दिनारों की ज़रूरत वो दिनार ले जाए, जिनको दिरहम की ज़रूरत है दिरहम ले जाए, जो लोग बेलिबास हैं वो कपड़े ले जाए, जिनको सवारी जिनके पास नहीं है, मेरे पास ऊँटों की कतार लगी है, ये ऊँट ले जाओ। गरीब आए, कोई ऊँट ले गया, कोई कपड़े ले गया, कोई दिनार ले गया, कोई दिरहम ले गया, अपनी अपनी मन की ख्वाहिशें पूरी की, वो सारे लोग ले गए। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा, घर की तरफ चल बसा, और मेरे हाथ में नेज़ा था, वो नेज़ा गिर गया। एक कनीज़ आई, उसने मुझे नेज़ा उठा के पकड़ाया, तो मैंने जेब में हाथ डाला, 5 दीनार मैंने उस कनीज़ को दिया। मेरी माँ ने देखा और फरमाया बेटा शाफी अभी भी तेरे पास पैसे हैं? मैंने कहा अम्मी 15 दिरहम हैं, 5 मैंने इसको दे दिए।
10 बाकी। उन्होंने कहा ये भी दे दो। कहते हैं मैंने वो भी 10 निकाल के उस कनीज को दिया, जेब खाली हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई, दीन मन में भर गया। कहते हैं बूढ़ी माँ के साथ मैं उस झूपड़े में गया जहाँ से मेरी माँ ने मुझे रुखसत किया। जब उस झूपड़े में गया, जाके वहाँ बैठा, मेरी माँ ने सर सजदे में रखा और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मालिक तूने मुझे बेटा दिया था, मैंने तेरे दीन के लिए वक्फ किया था। इस वक्त मैं बूढ़ी माँ क्या कर सकती थी, 2 चादरें ही तो थी मेरे पास, मैं तो बेवा थी, कुछ साजो सामान न था, मैंने वो अपने बेटे को दिया और मैंने इसको रुखसत किया। आज मेरा बेटा दुनिया से पाक होकर दीन के नूर से मन भर के आ गया है, मालिक मेरी इल्तिजा है, इसे कबूल फरमा ले। जिसकी माँ ने ये कुछ किया है, बेटा इमाम शाफी बना है। खुश नसीबो बानसीबो, अपनी औलाद को दीन पढ़ाने वालों याद रख लो, हम उस्ताद हैं, हम भी कहते हैं, आप माँ बाप हैं, आप ज़रूर कहा करें बेटे को घर से भेजें, बेटे को ये नसीहत ज़रूर करनी है, बेटा ये दीन दुनिया के लिए नहीं पढ़ना, दुनिया के लालच के लिए नहीं पढ़ना, माल दुनिया का कमाने के लिए नहीं पढ़ना। अगर ये दीन पढ़ना है तो मोहम्मद अरबी की सच्ची गुलामी के लिए पढ़ना, लालच के लिए नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो ईमान की तकवीयत के लिए पढ़ना है। वो खुदा के बंदो, जिसके दिल में, जिसके मन में मेरे नबी के दीन का नूर उतर गया, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने अपने औलाद के हुकूक की सही माने पासदारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक बुजुर्गान ने ढोडा शरीफ का फैदान जारी फरमाए। जितने खुश नसीब ये एतकाफ़ कर रहे हो, मेरी गुजारिश है मेरे हक़ में दुआ करना, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा। अल्लाह सब की खैर रखे, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, और दिल से दुआ है अल्लाह इस रियासत इस्लामिया को अल्लाह ताला नेक सहले हक़दार क़ियादत नसीब फरमाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।